يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم امت کے سہارے غریبوں کے والی یتیموں کے آقا و ملجا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب تعالیٰ سے آج کا ہمارا اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج کا جمعہ عید الفطر کے بعد کا پہلا جمعہ ہے جسے علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ امتحان ہے۔ جمعہ الوداع ہم نے پڑھ لیا، یہ جمعہ امتحان ہے۔ ماہ رمضان قریب گزرا ہے، دل میں نور تازہ تازہ ہے قرآن کا، دل میں روزوں کے جذبے تازے تازے ہیں، عبادت کا شوق بالکل تازہ ہے اور دل چاہتا ہے کہ عبادت کروں، دل چاہتا ہے کہ ریاضت کروں، دل چاہتا ہے کہ رب کو راضی کروں، دل چاہتا ہے قرآن پڑھوں، لیکن کیا کروں، کیسے کروں؟ تو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر داخل ہونے سے مراد کیا ہے کہ جس طرح ہم مسجد کے اندر حاضر ہیں تو یہ داخل ہیں، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں اور جو اندر ہیں وہ اور قریب ہو جائیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے حصول حاصل جس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے اس سے مراد اہل تورات والے ہیں، کیونکہ اگر وہ تورات والے، انجیل والے، زبور والے ہیں تو ان کو بھی ایمان والا کہا جاتا ہے، تو ان سے مراد وہ ہیں۔ لیکن اہل جمہور کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اہل ایمان والے ہی ہیں، جن کو اکثر جگہوں پر مخاطب ہو کر رب تعالیٰ نے سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب یہاں پر ایک نور معنوی ہوتا ہے، ایک نور حسی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے کہ مدینہ کی کچی گلیاں بھی روشن ہو گئیں، اور وہ نور حسی ہے
جس طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں گھر پہ کچھ سی رہی تھی. یہ نور حسی کی بات کر رہا ہوں. ایک نور معنوی ہوتا ہے، جس طرح یہ سچائی ایک نور ہے، اسلام ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے، اور یہ روشنی ایک نور ہے. ایک نور معنوی، ایک نور حسی ہوتا ہے. تو یہ نور حسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ سی رہی تھی تو آپ کی سوئی گم ہو گئی اور وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اندھیرا تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، میرے سر کے تاج صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہوں. تو حضور مسکرائے. حضور مسکرائے. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہی حضور مسکرائے، حضور کے دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلی کہ میری وہ سوئی جو گم ہوئی تھی وہ مجھے مل گئی. سبحان اللہ. وہ جو سوئی میری گم ہوئی تھی وہ مجھے مل گئی. تو یہ نور حسی ہے. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو وہ گلیاں بھی روشن ہو جایا کرتی تھیں، اور اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ کسی صحابی کو یہ معلوم کرنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور اس وقت کہاں پر ہیں. کیوں؟ وہ گلی ہی بتاتی تھی کہ حضور ابھی ابھی گزر کے گئے ہیں، حضور ابھی ابھی یہاں سے گزر کے گئے ہیں. اس طرح کی خوشبو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوا کرتی تھی. اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جو آپ کا استقبال ہوا، طلع البدر علینا من ثنیعۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. تو آپ کا جو استقبال کیا گیا کہ ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا گھرانہ ہے، ننیال کا قبیلہ ہے. تو وہاں پر جب پہنچے تو بنو نجار کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا ہلم الینا الی اخوالنا الی العادۃ والعدۃ والمنع، کہ اے اللہ کے نبی ادھر تو آ جائیے، ہمارے ہاں تو تشریف لائیے. یہ کوئی دوسروں کا گھرانہ نہیں بلکہ آپ کے ماموں کے گھر ہیں، آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہاں پر تو آئیے. تو نبی نے فرمایا نہیں، جہاں پر میری ناکہ رکے گی اسی جگہ پر میں پڑاؤ کروں گا. پھر وہ مقام آ گیا کہ جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی رکی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بخت جاگ گئے. ان کے بخت جاگ گئے. جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے وانگوں، مقدر او صدا میں کتھوں لے آواں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی اتنی خوشی. اب وہاں پر جب تشریف لائے تو یہودیوں کا بہت بڑا نیٹ ورک تھا. یہ میں پس منظر اس آیت کریمہ کا آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ شان نزول اس کا کس طرح ہوا. تو بہت بڑا ان کا نیٹ ورک تھا. اب ان کے اپنے اپنے نذرانے ختم ہو گئے. حضور نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے بڑے جو ان میں عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام، تو فرمایا کہ اے عبداللہ ابن سلام آپ ایسا کریں کہ آپ پورے اعتراضات لکھتے جائیں، پھر ان کے جوابات لکھتے جائیں، پھر جواب پر اعتراض لکھیں، پھر آپ مسلمانوں کے نبی کے پاس جائیں،
پھر وہ ہمارا جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم پھر ان کے اوپر آ جائیں گے، لہذا آپ ایسا کریں۔ تو عبداللہ بن سلام انہوں نے کیا کیا، 100 سوالات لکھے، 100 سوالات لکھے، پھر ان کے اعتراض لکھے، پھر ان کے جواب لکھے۔ لکھنے کے بعد جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کیا فرما رہے تھے کہ جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ ناتا توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، یعنی جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت یہ گفتگو جاری تھی، یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹکٹکی سے دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں، حضور گفتگو فرما رہے ہیں، اور تھوڑا سا وقت گزرا تو فرمایا اے عبداللہ بن سلام آئیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جو لکھ کر لائے ہیں، جو اعتراض لے کر آئے ہیں، تو بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اب کوئی بھی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، جو سوالات لے کر آیا تھا، جو اعتراض لے کر آیا تھا، وہ سارے کے سارے بھول گیا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ واللہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجیے۔ دار اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودیوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن سلام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہماری عزت داؤ پہ لگا دی کہ آپ ان کے پاس جا کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا آپ جائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ پھر آپ کے ساتھ بہت بڑا علماء کا جو ان کا پڑھا لکھا جو طبقہ تھا، اسد اسید بہت سارے تھے، تو جو ایک یہودیوں کی ٹولی جو ہے وہ پوری کی پوری دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب اونٹ کا جو گوشت ہے وہ اسلام کے اندر واجب نہیں ہے کھانا، دل مانے تو کھا لیں، دل نہ مانے تو نہ کھائیں۔ اونٹنی کا دودھ دل مانے تو پی لیں، تو دل نہ مانے تو نہ پئیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے۔ کیونکہ ایک بچہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوتا ہے، دوسرا بھی بچہ اسی ماں کی کوکھ سے نکلتا ہے، تو گھر میں ایک ایک دن میں 2 کھانے بھی بنتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کھانا ہے، تو ماں کہتی ہے نہیں بیٹا تم یہ کھا لو، میں تمہارے لیے یہ بنا دیتی ہوں، تم یہ کھا لو تمہارے لیے یہ بنا دیتی ہوں۔ دل مانے تو کھا لو اسلام میں، دل نہ مانے تو اونٹنی کا دودھ نہ پیو۔ یہ تو یہودیوں کے جو اسلام کے اندر وہ کیا ہے کہ اونٹنی کا گوشت نہیں کھاتے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے۔ تو وہ عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ جب اسلام کے اندر واجب نہیں ہے تو ہمارے ہاں بھی نہیں کھایا جاتا، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں پر عمل کریں، ہم دونوں شریعتوں پر عمل کریں۔ تو یہ جب سوچ بنی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، ہمارے ہاں جو ہم بچپن سے ہی موسیٰ کی جو ہے نا شریعت پر عمل کرتے آ رہے ہیں، تو ہم نے اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، گوشت بھی نہیں کھانا، لہذا آپ کے ہاں بھی واجب نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کھاتے، لہذا ہم دونوں شریعتوں پر عمل کریں گے، ہم دونوں شریعتوں پر عمل کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب یہودیوں جیسی مشابہت نہیں رکھنی، لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ تم کھاؤ، میں حکم دیتا ہوں تم گوشت کھاؤ، لہذا تم دودھ پیو۔ جیسے کہ انہوں نے یہ سوچا تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان جیسی مشابہت نہیں کرنی۔ اب اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب اسلام میں آ گئے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہنا کہ میں اس شریعت پر بھی عمل کروں گا، لہذا اب اسلام کو ہی فالو کیا جائے گا، اسلام کی ہی باتیں مانی جائیں گی، اسلام پر ہی چلا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا
یہ مطلب ہے۔ آج ہم یہودیوں جیسی کتنی رسم و رواج جو ہے نا وہ اپنے اندر لیتے آ رہے ہیں، کتنے مغرب کے جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے روشن خیال جو طبقہ ہے وہ باہر سے پڑھ کے آتا ہے، اور ہم پھر کتنی ان کی رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں کہ مدر ڈے آ گیا، ٹیچر ڈے آ گیا، تو فلاں ڈے آ گیا، ویلنٹائن ڈے آ گیا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ حالانکہ مدر ڈے کے بارے میں کیا ہے کہ مدر ڈے ایک ہی دن ہے پورے سال میں، مدر ڈے ایک ہی دن ہے پورے سال میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے حکم کے بغیر گھر سے نہیں نکلو۔ مدر ڈے تو اسلام میں تو ہر وقت ہے، ہر ڈے جو ہے وہ مدر ڈے ہے، ہر ڈے جو ہے نا وہ فادر ڈے ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے حکم کے بغیر گھر سے نہیں نکلو۔ ہاں حج کرنے کا ارادہ ہے تو ایک خوشی کی نگاہ سے، ایک خوشی کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام ہے۔ اور ٹیچر ڈے کے بارے میں تو حتیٰ کہ یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ گیا، فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا آقا ہے، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہیں، آپ ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسلام کے منافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق دے۔ اب رمضان گزرا ہے، کوشش کریں کہ جو چاہ کر بھی یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے کہ یار اب ہم نے کوشش کرنی ہے، جن کا دل مانا تھا کہ یار اب میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ تہیہ کر لے، ارادہ کر لے کہ میں اب انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، میں کوشش کروں گا، جہاں بھی جا رہا ہوں، کام میں کسی جگہ پر بھی جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے۔ قرآن اگر جو ہے نا وہ کم از کم اگر آدھا پاؤ 1 پاؤ پڑھتے تھے تو عام دنوں میں اگر زیادہ مصروفیت ہے تو کم از کم 1 صفحہ پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، یعنی پڑھتے رہیں، اس پر استقامت حاصل کریں۔ رب کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں تو اب آتے جائیں، اس میں گیپ نہ دیں، تو انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔